احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے محرم الحرام کے مقدس لمحات میں سالم کی سرزمین پر آج ہم سب کو اس عظیم الشان شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام علماء و مشائخ اور کارکنان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کے پنجاب کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن مجاہد اسلام حضرت صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب اور صوفی باصفا حضرت مولانا محمد مشتاق احمد صاحب میانہ گوندر سے، حضرت مولانا محمد حسنات احمد صاحب رکن سے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر چودھری محمد اکبر ارائیں صاحب اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر محمد نصر وڑائچ صاحب، اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد طیب صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اراکین مولانا محمد مطیع اللہ چشتی صاحب، مولانا محمد سرفراز حامدی صاحب، حضرت مولانا محمد اقبال سیفی صاحب، بالخصوص ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالم یونٹ کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جلسے کے انعقاد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے کارکنان نے جو دلیری، استقامت دکھائی ہے، اور یہاں کے عوام اہل سنت نے اسی کو ہی حسینیت کہا جاتا ہے، اور سالم والوں نے سالم ہونے کا حق ادا کر دیا ہے کہ یہ آدھے نہیں، یہ سالم ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا جا کر کربلا میں ثابت قدمی اختیار کر کے یزید پلید سے ٹکرا کے قیامت تک حق پرستوں کو ایک تحریک دی ہے جس کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ اور حسینیت کی وراثت رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے۔ حسینیت میں بڑے دو پلیٹ فارم ہیں، ایک عقائد و نظریات کے لحاظ سے اور دوسرا معمولات و عبادات کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی وراثت کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم دکھا سکتے ہیں، اور عصر حاضر میں یزیدیت کے خلاف ذمہ داری نبھانے کا بوجھ بھی ہمارے کندھوں پر ہے، کیونکہ یزیدیت کے اتحادی تو یزیدیت کو کچھ نہیں کہہ سکتے، حسینیت کی وراثت والے ہی یزیدیت کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات حسینیت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کامیابی اور کامرانی کے لیے جو نظریات عطا کیے، ان نظریات کا نام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت رکھا۔ اور اس میں گواہ کون ہیں؟ گواہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔